السلام علیکم ناظرین۔ براستہ جی ٹی روڈ دروگا والا لاہور کی طرف جائیں تو شالامار باغ سے چند قدم آگے بائیں طرف پٹرول پمپ کے ساتھ سلطان محمود روڈ ہے۔ یہ سڑک سیدھی لاہور کے ایک قدیم موضع محمود بوٹی میں لے جاتی ہے۔ یہاں گوہر پیر چوک سے تھوڑا پہلے سیدھے ہاتھ ایک بڑا اور قدیم قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں حضرت شاہ گوہر پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ اودھ شریف کے سادات خاندان سے تعلق رکھنے والے سید حسن کبیر الدین نامی ایک بزرگ تھے جو نیکی اور علم و فضل میں نہایت مصروف اور ممتاز تھے۔ آپ نے بہت سے علاقوں کی سیر و سیاحت کی اور بے شمار بندگان خدا نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ حضرت شاہ گوہر پیر رحمۃ اللہ علیہ انہی کی اولاد سے تھے۔ آپ کا اصل نام سید علی گوہر ہے، لیکن تاریخ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ گوہر کے نام سے مشہور ہیں۔ علامہ عالم فقری کی تحقیق کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الثانی 729 ہجری میں اودھ شریف میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت شاہ گوہر پیر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار لاہور کے قدیم اور مشہور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ چونکہ آپ کے والد ایک ممتاز عالم دین اور پیر طریقت تھے، اس لیے ان کی خاص توجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جوان ہونے تک علوم ظاہری کی تکمیل کر لی۔ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ریاضت و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا کافی حصہ ذکر و فکر اور عبادت الہی میں گزار لیا تو والد بزرگوار نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور حکم دیا کہ آج سے غیر مسلموں کو دعوت اسلام دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ دعوت و ارشاد شروع کر دیا۔ صاحب تذکرہ اولیاء پاک و ہند گلزار شمس کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے حکم سے جموں و کشمیر میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور غیر مسلموں کو دعوت اسلام دی۔ آپ کے ساتھ اس تبلیغی سفر میں سید نور بخش ملقب پیر مٹھا، سید کثیر الدین، سید شاہ عالم اور سید اولیاء بھی شامل تھے۔ جموں و کشمیر میں تبلیغ اسلام کے فرائض سر انجام دینے کے بعد جب یہ قافلہ واپس اودھ جانے کے لیے لاہور پہنچا تو حضرت گوہر شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں قیام کر لیا اور دوسرے حضرات واپس چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جس جگہ پر ڈیرا لگایا وہ مقام محمود بوٹی کہلاتا ہے اور یہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ لاہور میں قیام کے بعد آپ دن رات عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے۔ جوں جوں آپ پر ذکر الہی کا شدید غلبہ ہوا، آپ نے قلندرہ نام شرف اختیار کر لیا اور طبیعت میں جلالی کیفیت نمایاں ہو گئی۔ آپ کے سامنے رضا الہی کے سوا دنیا کا کوئی مقصد نہ رہا اور جو میسر آتا اس پر ہی گزارا کر لیتے۔ علامہ عالم فقری لکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اخفاء خلافت کے قائل تھے اور ہر حال میں ان کی تمنا یہی ہوتی کہ لوگوں پر ان کی بزرگی ظاہر نہ ہو، لیکن جہاں شمع ہو وہاں روشنی ضرور ہوتی ہے۔ لہٰذا اہل لاہور اور آپ کے علاقہ کے گرد و نواح کے چیدہ چیدہ حضرات کو آپ کی دعا اور نگاہ سے خصوصی فیض حاصل ہوا۔ ان میں شہر کے کچھ رئیس لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس دور میں زر کثیر خرچ کر کے بڑا مضبوط اور عالی شان روزہ تعمیر کرایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کا وصال ماہ رمضان المبارک 825 ہجری کو ہوا اور آپ کو آپ کے ڈیرا پر ہی دفن کیا گیا اور بعد ازاں آہستہ آہستہ گرد و نواح میں قبرستان بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا گنبد قدرے بڑا ہے۔ مزار کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد 1983 میں دو بھائیوں شیخ محمد سعید اور محمد اکرم نے تعمیر کروائی تھی۔ اسی جگہ پر پہلے ایک قدیم مسجد تھی۔ مقبرے کے ارد گرد موجود قبرستان بہت بڑا ہے۔ اس میں سے ایک سڑک گزرتی ہے جو اسے دو بڑے حصوں میں بانٹ دیتی ہے اور پھر بائیں طرف والا حصہ خانقاہ کی جانب جانے والے راستے کی وجہ سے مزید دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مقبرہ شاہ گوہر پیر اب محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی ہے۔ ناظرین، اب کچھ تذکرہ محمود بوٹی کا۔ اچھرا، مزنگ، بوگی وال اور چاہ میرا کی طرح یہ بھی لاہور کا ایک اہم اور قدیم موضع ہے جو اب شہر کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ شالامار باغ کے عقب میں تھوڑا آگے جا کر شروع ہوتا اور بند روڈ موجودہ رنگ روڈ سے جا ملتا ہے۔ رنگ روڈ کی دوسری طرف فیکٹری ایریا اور ڈمپ یارڈ ہے، جبکہ محمود بوٹی گاؤں کی جانب رنگ روڈ پر کمرشل علاقہ اور آگے آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ رنگ روڈ سے شالامار باغ کی جانب تھوڑا اندر آئیں تو ایک وسیع اور قدیم قبرستان ہے۔ یہ وہی قبرستان ہے جس میں شاہ گوہر پیر کا مزار بھی ہے۔ رنگ روڈ کی تعمیر اور راوی اربن سٹی کے پروجیکٹ چہار باغ کے آغاز سے یہ علاقہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔
مغل عہد میں محمود بوٹی اس حوالے سے اہمیت کا حامل رہا ہوگا کہ اس کے قریب شالامار باغ اور بیگم پورہ جیسے اہم مقامات تھے، اور عہد عالمگیر میں لاہور کو دریائے راوی کی طغیانی سے بچانے کے لیے جو بند تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی اسی موضع یعنی محمود بوٹی تک بنایا گیا تھا۔ محمد عبداللہ چغتائی تاریخ اماکن لاہور میں عالمگیری بند کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم تاریخی کتب میں پڑھتے ہیں بلکہ بڑے بوڑھوں سے سنتے بھی آئے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے مستی دروازہ لاہور سے لے کر موضع محمود بوٹی تک دریا کی روک تھام اور شہر کی حفاظت کے لیے ایک پختہ بند بنوایا تھا، اور بادشاہ کے حکم پر ہر ایک امیر نے اس پر مکانات، سیرگاہیں اور باغات تعمیر کرائے۔ اس لیے جو عمارت اس بند پر یا اس سے متصل تعمیر ہوئی بند عالمگیر مشہور ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔